پہلے یہ صرف جاپان کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اس آم میں ایسا کیا ہے جو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے؟ یہ آم پہلے کہاں اگتا تھا، پاکستان میں کیسے آیا، پاکستان کی سرزمین پر کون لے کے آیا؟ اس آم کو ایگ آف سنشائن بھی کہا جاتا ہے، ڈائناسور ایگ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے اس پھل سے مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ پاکستان میں دنیا کا مہنگا ترین آم کاشت کیا جا رہا ہے اور اب یہ آم دنیا بھر میں جائے گا۔ اس آم کی قیمت جب آپ سنیں گے، 1 کلو آم کی قیمت، تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ آخر اس آم میں ایسا کیا ہے جو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے۔ یہ آم پہلے کہاں اگتا تھا، پاکستان میں کیسے آیا، پاکستان کی سرزمین پر کون لے کے آیا، یہ کون کون کھا سکے گا، یعنی آپ کی اور میری دسترس میں ہوگا یا نہیں، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو جناب، یہ جاپان کے علاقے میازاکی میں اگنے والا آم، جس کو آپ کراچی کا علاقہ ہے ملیر میں موجود میمن گوٹ، جہاں پر غلام ہاشم نورانی صاحب جو کہ بزنس مین ہیں، آموں کا ہی کاروبار کرتے ہیں، اپنے فارم ہاؤس پہ لگا چکے ہیں۔ چند سال پہلے وہ جاپان سے یہ آم لے کر پاکستان آئے تھے، یعنی آم کے درخت کی کلم۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا بیج آپ کسی بھی زمین میں لگائیں تو اس سے آم کا پودا اگ جائے اور آپ اس سے آم کھا سکیں، بلکہ اس کے لیے کلم لائی جاتی ہے جس کو کسی بھی زمین میں دبایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی زمین میں وہ اگ جائے۔ اس کے لیے ایک خاص درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے، نمی چاہیے ہوتی ہے، آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے، ٹیمپریچر، دھوپ، یہ سب چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ غلام ہاشم نورانی صاحب اس درخت کو یہاں پر لے کر آئے، میمن گوٹ میں اس کو لگایا۔ پچھلے سال بھی اس کا پھل پکا تھا اور اس سال بھی اب یہ فصل جو ہے پک چکی ہے، درختوں پر آم پک چکے ہیں۔ بڑے خوبصورت آم ہوتے ہیں، یہ جامنی رنگ اور سرخ رنگ ان کا ہوتا ہے، بڑی ملائم سی جلد ہوتی ہے، اور اس میں خاص بات جو ہوتی ہے، یہ فائبر کے بغیر ہوتا ہے، یعنی اس میں ریشہ نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی ترشی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ زبان پر رکھتے ہی منہ میں گھل جاتا ہے، جیسے سلک کا ٹیکسچر ہوتا ہے ویسے۔ اور اس کی قیمت میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ آم 1 کلو آپ کو 3 لاکھ پاکستانی روپوں میں ملے گا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، 3 لاکھ پاکستانی روپے، یعنی کہ 1000 سے زائد ڈالرز۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی اچھا زبردست قسم کا آم ہے۔ اس کو ہم چکھ پائیں گے یا نہیں، یہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے گا، اس کو ویسے سفارتی سطح پر تحائف کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہ اویلیبل ہی نہیں ہے، یہاں کے رہنے والے اس کو کھا نہیں سکیں گے، یعنی کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، بہاولپور، پشاور، کوئی شہری اس سے مستفید نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، اگر کسی کا کوئی رابطہ ہوتا ہے غلام ہاشم نورانی صاحب سے تو شاید وہ آپ کو یہ آم چکھنے کے لیے دے دیں، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کچھ پاکستانی انفلوئنسرز ہیں جو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں گئے، یا کانٹینٹ کریٹرز وہاں پر گئے، تو وہ آم کو چکھ رہے ہیں، اور ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں، جو ایک خوشی کا احساس ان کے چہرے پر میں نے دیکھا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آم بڑا ہی زبردست ہوگا۔ اس آم کو ایگ آف سنشائن بھی کہا جاتا ہے، ڈائناسور ایگ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ہاں لوکل آم مل رہے ہوتے ہیں، یعنی پاکستان میں جو آم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں، وہ ذرا لیٹ پکتے ہیں۔ یہ فصل جو ہے یہ مئی میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک خاصہ ہے کہ جو بے موسمی پھل ہم کہتے ہیں نا، وہ چونکہ یہ جاپان کی سرزمین سے آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی یہ موجود ہے، تو لوگ اس کو دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے لوکل مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہونا چاہیے، تاکہ جس سرزمین پر یہ آم اگ رہا ہے وہاں کے لوگ بھی اس کو کھا سکیں اور بتا سکیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ بہرحال بڑا زبردست کارنامہ ہے جو ان صاحب نے کیا ہے، اور ان کا آگے بھی پلان ہے کہ اور درخت بھی لائے جا سکیں یہاں پر، اس بزنس کو بڑھایا جا سکے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان نے ایک اور کارنامہ جو ہے اپنے نام کر لیا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں، کہ ساخت دیکھ کر بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کا وزن جو عمومی طور پر مارکیٹ میں موجود آم ہوتے ہیں ان سے کافی زیادہ ہوتا ہے، 900 گرام تک بھی یہ جاتا ہے، اور اس کو کاشت کرنے کے لیے بھی مخصوص طریقہ کار، دھوپ، نمی، درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ شہر میں نے آپ کو بتایا میازاکی جاپان کا، وہاں پر جو فارمز موجود ہیں اس میں ایسے گلاس کے آپ سمجھے کہ گلوب سے بنائے جاتے ہیں، جہاں پر ان درختوں کو اگایا جاتا ہے، پھر ان کو خاص دھوپ دینے کے لیے آم کے درخت کے نیچے بھی شیشے لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ پک سکے، کیونکہ وہاں
धूप पाकिस्तान की तरह मौजूद नहीं होती है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, इनको एग ऑफ सनशाइन और डायनासोर्स एग भी कहा जाता है, क्योंकि इनको धूप की ख़ास मिकदार में पकाया जाता है, फिर दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो पाकिस्तान में अब ये 4 दरख्त मौजूद हैं। फार्म हाउस कराची में मौजूद है, मेमन गोट में इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ मज़ीद तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर पहले साल के फल को जल्दी उतार लिया जाए, यानी जब वो फूल की सूरत ही उसको उतार लिया जाए, तो उससे अगले साल ज़्यादा फल आता है, उसकी तादाद और वज़न भी ज़्यादा होती है। और पहले ये सिर्फ जापान के ज़रिए से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता था, और इसकी कीमत वही मैंने आपको बताया कि तकरीबन $900 के करीब होती थी, लेकिन अब चूँकि डॉलर की कीमत भी बढ़ गई है और पाक रुपीस की कीमत भी उसके अगर हम तकाबुल में देखें तो बढ़ गई है, तो ये अब 3 लाख 1 किलो आम की कीमत होगी। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब ये आम मौजूद है। इससे पहले ये सिर्फ जापान में, और बताया जाता है कि हमारे हमसाया मुल्क में भी कुछ फॉर्म्स इसके मौजूद थे। अब यहाँ पर 4 दरख्त मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा, और हो सकता है कि जो शौकीन लोग हों आमों के, और ज़ाहिर सरमाए की कमी नहीं है, हमारे यहाँ बड़े बड़े सरमायाकार हैं, वो भी सोचें कि कोई बड़ा फार्म हाउस यहाँ पर बना लिया जाए और ये आम जो हैं इनको यहाँ पर उगाया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 साल के अंदर ही फल देना शुरू कर देता है, और फिर हर साल इसके जो फल हैं उसकी मिकदार में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन एक खबर जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है, वो ये कि पाकिस्तान में रहने वाले इस फल से मुस्तफीद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम है और इसको एक्सपोर्ट ही कर दिया जाता है। अब देखें ना, 4 दरख्त हैं तो कितने किलो आम होते होंगे, वो सारे बाहर भेज दिए जाते हो। लेकिन पाकिस्तान में भी इन आमों को मौजूद होना चाहिए ताकि पाकिस्तानी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है और किस तरह से इस फल की और इन दरख्तों की यहाँ पर काश्त और होती है, या यही 4 दरख्त रहते हैं। बहरहाल कोई लोग अगर ऑर्डर करना चाहें तो ये जो साहब हैं गुलाम हाशिम नूरानी, इनके फार्म हाउस का पता आप सोशल मीडिया पर तलाश कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इनके पेजेस भी मौजूद हैं, वहाँ से कोशिश करें शायद कोई ऑर्डर आपको मिल जाए। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे मालूम हुआ कि जब मियाज़ाकी को पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसका एक फल यानी कि एक आम $2000 में बिका था। अब $2000 तकरीबन 6 लाख रुपए और एक आम की कीमत बताई जाती है। लेकिन ये कितना पुराना होगा ये मैं रिसर्च करना भूल गई। लेकिन बहरहाल एक नायाब आम है, और ये बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन जिन्होंने ये सोचा और वहाँ से ये दरख्त लेकर जापान से पाकिस्तान आए और यहाँ पर उन दरख्तों को लगाया, और पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक में शामिल हो गया जहाँ महंगा तरीन आम उगता है। पहले जायकेदार, खुशबूदार और बड़ा मुनफरिद और बेहतरीन आम तो हमारे यहाँ उगता ही था, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप यकीन जाने पाकिस्तान से बाहर कभी आप आम खाएंगे तो उसका टेस्ट हमारे पाकिस्तान में जो आम मिलते हैं आम मार्केट में उससे कहीं अच्छा होगा। तो ये खुशी की बात है, अचीवमेंट की बात है, और उसमें गुलाम हाशिम नूरानी को हम बहुत मुबारक भी देना चाहेंगे और शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि एक और जो कारनामा है उन्होंने पाकिस्तान के नाम किया। और अगर कोई आम ये ट्राई कर चुका है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जायका कैसा होता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।